ذکر قدوۃ المہاجرین والانصار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار معدن صدق و صفا صاحب سیف و سخا پیشوائے ارباب تحقیق خلیفۃ الرسول امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اسم شریف عبداللہ ابن ابی قحافہ تھا اور ابی قحافہ کا نام عثمان ابن عامر تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی قوم قریش میں سے تھیں۔ آپ کی نسبت 5 واسطوں سے سید البشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ جا ملتی ہے، یعنی 5 پشتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ایک جد امجد کی اولاد ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش میں بہت معزز اور مالدار آدمی تھے۔ آپ کا شمار اپنی قوم کے رؤسا اور اہل مشورت لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ علم انصاف، خاندانوں اور نسلوں کے حالات، علم تعبیر خواب، علم عروض و قافیہ، شعر و سخن میں بہت مہارت تامہ رکھتے تھے۔ آپ کی طرف بہت اشعار منسوب تھے اور آپ تمام کمالات انسانی سے متصف تھے۔ جب آپ سفر شام سے واپس لوٹے تو آپ نے ایک خواب دیکھا اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف اسلام حاصل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر وصال تک آپ سفر و حضر میں بہت کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے۔ آپ نے کمال صدق سے اپنی جان اور مال سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابعت عطا فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دوسروں لوگوں سے کم ملاقات کرتے اور مشائخ آپ کو ارباب مشاہد سے مقدم جانتے تھے۔ سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے شادی کر لی، اور ایک نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشاغل کیا تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں اس قدر جانتی ہوں کہ رات کا اکثر حصہ حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول میں گزارتے تھے۔ جب صبح ہوتی تو آپ سانس لیتے اور آپ کے جگر سے جلے ہوئے گوشت کی بو آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کے باقی ہر کام کی مطابعت کر سکتا ہوں، لیکن جگر سوختہ کہاں سے لاؤں؟ اس کے بعد انہوں نے اس کو طلاق دے دی اور کہا کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات دریافت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شادی کی تھی، اس کے سوا اور کوئی میرا مقصد نہیں تھا۔ آپ کے کمالات اور خوراک و عادات و کرامات اس قدر ہیں کہ اس مختصر سے بیان میں ہم نہیں بیان کر سکتے۔ ارباب سیر لکھتے ہیں کہ حضرت خیر البشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد تمام صحابہ کی اتفاق رائے سے آپ مسند خلافت پر بیٹھے۔ اسی وجہ سے آپ کو خلیفۃ الرسول کہتے ہیں۔ قوم انصار نے خلافت کے معاملے میں کچھ اختلاف رائے ظاہر کیا، لیکن تبادلہ خیال کے بعد وہ اختلاف بھی دور ہو گیا اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے بیعت کر لی، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اکثر بنو ہاشم نے فوری بیعت نہ کی۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اس وقت حضرت علی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کر لی۔ بعض معتبر کتب تاریخ مثل تاریخ طبری وغیرہ میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، تو جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح فوراً اٹھے اور جا کر ان سے بیعت کی
اور واپس آنے کے لیے گھر سے کپڑے طلب فرمائے۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ نے اس قدر جلدی کیوں فرمائی کہ باہر جانے کے کپڑے بھی نہ پہن لیں؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ خیال ہوا کہ میرے بھائی ابو بکر یہ نہ کہیں کہ علی نے بیعت کرنے میں دیر لگائی۔ ہاں مجھے یہ شکایت ضرور تھی کہ انہوں نے ثقیفہ بنی سعد میں جب امر خلافت طے کیا تو مجھ سے مشورہ نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ شکایت حضرت ابو بکر سے کی تو آپ نے فرمایا کہ ہم کس طرح آپ کو مشورے کے لیے بلا سکتے تھے؟ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے، آپ تجہیز و تکفین میں مشغول تھے۔ اگر ہم آپ کو بلاتے تو لوگ کہتے کہ نبی کو ان کے گھر والے بھی چھوڑ کر خلافت کے معاملے میں مصروف ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عذر سنا تو مطمئن ہو گیا۔ چنانچہ روضۃ الاحباب کی دوسری جلد میں اس کے مفصل بیان ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اعراب دیہاتی لوگ کی ایک جماعت جن کا ایمان ابھی تک پختہ نہ ہوا تھا مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقابلے میں فوج بھیجی، لڑائی ہوئی، ان میں سے اکثر قتل ہوئے اور بعض از سرِ نو مسلمان ہوئے۔ الغرض یہ فتنہ ان کی کوشش سے رفع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خالد بن ولید کو فوج دے کر قوم بنی اسد کی طرف طلحہ کی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ وہاں سے فراغت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو یمامہ کی طرف مسلمۃ الکذاب کے ساتھ جنگ کرنے کو بھیجا، کیونکہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مسلمۃ الکذاب نے بڑے زور سے مقابلہ کیا، بہت لڑائی ہوئی، آخر اس کے بے شمار آدمی قتل ہوئے اور مسلمۃ الکذاب بھی مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 12 قبیلے حب مال اور زکوٰۃ سے انکار کی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے، جن میں سے 2 قبیلوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھا کر لیا تھا اور باقی قبیلوں کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت عمر کی وساطت سے قرآن مجید جمع کیا گیا۔ اس سے پہلے متفرق تھا، جو صحابی کوئی آیت لے کر آتا تھا قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک کہ وہ 2 گواہ شہادت نہ دینے۔ حضرت زید بن ثابت انصاری کو یہ کام سپرد کیا گیا تھا۔ انہوں نے کمال احتیاط سے اس کار عظیم کو سر انجام دیا۔ خلافت کے بعد جو ہجرت کے بعد 12واں سال تھا، حضرت مثنہ بن حارث شیبانی جو اپنی قوم کے علماء میں سے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شاہان عجم کی ریاستوں کو ذوف پہنچ چکا ہے، مجھے اجازت دی جائے تاکہ ایک لشکر کوفہ اور اس کے نواح کی طرف لے جاؤں۔ صدیق اکبر نے ان کو اجازت دے دی۔ انہوں نے کوفہ پہنچ کر گرد نواح کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ ان کی مدد کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10,000 فوج دے کر روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجم کے حکمرانوں سے بڑے بڑے معرکے جیتے اور بہت قیدی اور مال غنیمت حاصل کر کے امیر المومنین کی خدمت میں ارسال کیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے والد جو ان قیدیوں میں سے تھے، صدیق اکبر کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض بلاد عرب و عجم میں جزیہ مقرر کیا۔ یہ ایران کے بادشاہ کسریٰ پر پرویز کا عہد تھا۔ ہجرت کے 13ویں سال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سپہ سالاروں کو ایک عظیم الشان لشکر دے کر شام و روم کی تسخیر پر مامور فرمایا، جنہوں نے شام و روم کے اکثر علاقے کو فتح کر لیا۔ ان کا ذکر تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں مفصل ملتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال فیل کے 2 سال 4 ماہ بعد پیدا ہوئے تھے۔ آخر عمر میں 15 دن کی بیماری کے بعد
सोमवार यानी पीर के रोज़ और बाज़ अक़वाल के मुताबिक मंगल के दिन और एक रिवायत के मुताबिक जुमे के दिन 22 या 23 जमादुल आखिर को विसाल फरमाया। वफ़ात के वक्त आपकी उम्र शरीफ 63 साल और एक रिवायत के मुताबिक 65 साल थी और मुद्दत खिलाफत 2 साल 6 माह और एक रिवायत के मुताबिक 2 साल 2 माह 25 दिन थी और एक और रिवायत के मुताबिक 2 साल और 4 माह थी। आखिर उम्र में आपने खिलाफत के लिए हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को नामज़द फरमाया और जाने जाना के सुपुर्द की। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलुए मुबारक में दफन हुए। अल्लाहु अकबर। आपकी 4 बीवियाँ थीं, जिनमें से 3 लड़के और 2 लड़कियाँ वजूद में आईं। फ़र्जंदों का नाम हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत मोहम्मद था और बेटियों का नाम हज़रत अस्मा और हज़रत आयशा था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत के ज़माने में हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान उनके वज़ीर थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दीगर हालात व करामात व हदीस जो उनके हक़ में वारिद हुई हैं वो भी हम इंशाअल्लाह आपको सुनाएंगे। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत सारी ऐसी फ़जीलतें हैं कि जिनको सुनकर आपका दिल ज़रूर बाग़ बाग़ हो जाएगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्म गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम, यानी उस अफ़ज़ल ख़ल्क़ बहादुर रसूल सानिए सनैन हिजरत पे लाखों सलाम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते और बड़े प्यारे ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यारगार। वफ़ात से पहले हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत फरमाई थी कि मेरे ताबूत को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर के पास लाकर रख देना और अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर अर्ज़ करना कि हुज़ूर अबू बकर आपके आस्ताने आलिया पर हाज़िर हुआ है, अगर इजाज़त हो तो दरवाज़ा खुल जाएगा और मुझे अंदर ले जाना, और अगर इजाज़त ना हो तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। रावी का बयान है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वसीयत पर अमल किया गया और अभी वो कलिमात पाए इख्तिताम को ना पहुँचे थे कि पर्दा उठ गया और आवाज़ आई कि हबीब को हबीब की तरफ ले आओ। सुबहान अल्लाह। पता ये लगा कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बाहयात हैं और हमारे आका मौला सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाहयात हैं। रावी का बयान है कि एक रात हमारे मेहमान आ गए। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे और इशा तक आपके पास ही रहे। जब घर आए तो पूछा, क्या मेहमान खाना खा चुके हैं? घर वालों ने कहा, हमने खाना पेश किया था लेकिन उन्होंने नहीं खाया क्योंकि वो आपके साथ खाना चाहते हैं। आपको गुस्सा आ गया और कसम खाई कि वो उस खाने से हरगिज़ नहीं खाएंगे। फिर आपने फरमाया, ये कसम तो महज वसवसे शैतानी थी, तो उन्होंने वही खाना खा लिया। बयान करते हैं कि हर लुक़मा जो मैं वहाँ से उठाता था उसके नीचे से इसी तरह का एक और लुक़मा निकल आता था, यहाँ तक कि तमाम लोगों ने सैर होकर खाया। जो कुछ बाकी बचा उतना ही था जितना खाना खाने के वक्त रखा गया था। इसी में से और बहुत से अफराद ने खाया जिनकी तादाद मुझे मालूम नहीं है। वक्त रहलत आपने अपने बच्चों, एक लड़की एक लड़का को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सुपुर्द किया। उस वक्त सिवाय हज़रत आयशा के आपके कोई लड़की न थी। हज़रत आयशा ने पूछा, मेरी दूसरी बहन कौन सी है? आपने फरमाया, मेरी बीवी हामिला है और मुझे गुमान है कि उसके यहाँ लड़की होगी, चुनांचे ऐसा ही हुआ। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहकाम और उनके मामलात हैं कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे किस कदर किस दर्जा मोहब्बत फरमाते हैं। यारगार सिद्दीक़ बवक़ार रज़ी अल्लाह
تعالی عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ غار ثور تشریف لے گئے اور وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سانپ نے کاٹا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سی بھی کوئی جنبش نہیں آنے دی تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہو جائے۔ یہ یارغار صدیق باوقار ہیں اور ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ زمانہ کچھ بھی کہے لیکن ہمیں احادیثوں کو دیکھنا ہے، ہمیں یارغار صدیق باوقار حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات کی محبتوں کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبتیں عطا فرمائی ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔